کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ زبانی کلامی ذکر اور بہترین اعمال کے حوالے سے جو اسلام کے دامن میں افضل اور قبول ہونے والا ذکر اور عمل ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات پر درود پڑھنا ہے۔ واحد اللہ کے نبی کی ذات پر درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، اور وہ یہ بھی ہے کہ ایک ادب کا تقاضا تو یہی ہے کہ بندہ باوضو ہو کے اللہ کے نبی کی ذات پر درود پڑھتا رہے۔ اگر بے وضو بھی ہے نا تب بھی زبانی کلامی پڑھا جا سکتا ہے۔ بندہ باوضو نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ جنبی حالت میں نہ ہو، صرف وضو نہیں کیا ہوا، وضو ٹوٹ گیا ہے، پھر بھی زبانی کلامی ذکر و اذکار تو بندہ ویسے وہ تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتا ہے بغیر وضو کے۔ قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو شرط ہے۔ تو درود پاک ایک اپنی زندگی میں ایسا ایک وتیرہ بنا لے کہ ہمیشہ درود پاک پڑھتے رہیں۔ درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ، یہ لفظ انہ جو ہے نا مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ عربی جاننے والے جانتے ہیں۔ یہ لفظ آتا ہے ایک تحقیق کے لیے، یقین دلانے کے لیے، عام لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، ایک بات کی پختگی کے لیے۔ حالانکہ مومن تو ویسے یہ پختگی کا لفظ نہ بھی آتا تو قرآن پاک کی آیت تھی، مومن تو اس کے سامنے سر جھکا لیتا ہے، مومن تو ہر حوالے سے یقین رکھتا ہے، لیکن پھر بھی پروردگار نے فرمایا انّا، بے شک، یقینی بات ہے، یہ تحقیقی بات ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کو سامنے لایا، ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکہ، اور پھر اس کے فرشتے۔ سب سے پہلے خود پروردگار اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے، پھر اس کے فرشتے پڑھتے ہیں، اور پھر فرمایا اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ جب نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں نا تو انگوٹھے چومنے والے سلسلے میں ہم نے 2-3 دن پہلے بات کی تھی، تو یہ محبت کے طور پہ چومے جاتے ہیں، اچھی بات ہے، سند کے ساتھ روایات نہیں ہے، محبت کی بات ہے، روکنا اچھا نہیں ہے، نہ چومنا بھی غلط نہیں ہے، نہ چومنے والا نہ کوئی سنیت سے خارج ہے نہ وہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو روکتا ہے وہ اچھا نہیں کرتا، جو چوم رہا ہے وہ محبت مصطفیٰ میں چوم رہا ہے۔ روایات ملتی ہیں لیکن وہ مرفوع روایات نہیں ہیں، کمزور روایات ہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے اس وقت لازم ہے، واجب ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات پر درود پڑھیں۔ چومنا لازم نہیں ہے، یاد رکھیں، چوم لینا محبت کا تقاضا ہے، اچھی بات ہے، لیکن درود پڑھنا اس وقت لازم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاکت اس بندے کے لیے، اس امتی کے لیے جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا نام سنا اس وقت درود پڑھنا لازم بن جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ فرشتے 70,000 فرشتہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے نا 70,000 فرشتہ روضہ مصطفیٰ پہ اترتا ہے آسمان کی طرف سے، اور وہ فرشتے سورج غروب ہونے تک اللہ کے نبی کے روضے پر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ پھر جو ہی سورج غروب ہوتا ہے وہ فرشتے واپس لوٹ جاتے ہیں، اور سورج غروب ہوتے ہی 70,000 اور فرشتہ نازل ہوتا ہے روضہ مصطفیٰ پہ۔ وہ سورج صبح طلوع ہونے تک اللہ کے نبی کے روضے پر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع سے آ رہا ہے اور یہ تا حشر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ فرشتے صبح 70,000 اور نازل ہوں گے، وہ درود و سلام سارا دن پڑھتے رہیں گے، وہ چلے جائیں گے، پھر مغرب کے وقت اور فرشتے نازل ہوں گے 70,000، وہ پڑھتے رہیں گے صبح سورج طلوع ہونے تک، وہ چلے جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جو فرشتے آج صبح اس وقت جب سورج طلوع ہوگا نا تو جو فرشتے نازل ہوں گے شام کو وہ چلے جائیں گے، پھر قیامت کے دن تک ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا کہ یہ اللہ کے نبی کے روضے پر آ کے درود و سلام پڑھ سکیں، یعنی تعداد اس قدر ہے فرشتوں کی۔ تو یہ مقام ہے، یہ ایک فرشتوں کا مین وظیفہ ہے اللہ کے نبی پر درود پڑھنا۔
ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، ان تمام کتب سیاہ میں روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، جمعہ کا دن جو ہے نا وہ تمام دنوں سے افضل دن ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو تمام دنوں کا سردار دن کہا گیا ہے۔ فرمایا اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، پیدا ہوئے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اسی دن فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا، اسی دن لوگ تڑپ کے بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی قیامت قائم ہوگی۔ پھر آگے فرمایا میری امت کے لوگوں، اس دن کثرت سے مجھ نبی پر درود پڑھا کرو، جب تم مجھ پر درود پڑھتے ہو تمہارا درود پڑھا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے ایک سوال اٹھا لیا، یہ واضح الفاظ ہیں حدیث پاک کے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، یہ اس وقت نظریہ تھا لیکن اللہ کے نبی نے بعد میں وضاحت کر دی۔ عرض کی، یا رسول اللہ، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، آپ کا جسم تو خاک میں مل جائے گا، کیا تب بھی ہم جب آپ پر درود پڑھیں گے تب بھی پیش کیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، پروردگار نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھا سکے۔ انبیاء کے جسم کروڑاں سال بھی اگر قبر میں رہیں تو وہ سلامت رہتے ہیں، ان کی زندگی اس طرح اس سے بھی کروڑ گنا افضل زندگی ہوتی ہے۔ جو دنیا کی زندگی تھی نا، قبر میں برزخ کی زندگی انبیاء کی اس سے بھی کروڑ گنا بہتر اور خوبصورت زندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح کہ وہ بخاری کی روایت ہے نا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شہر فتح ہوا تو اس کے اندر ان کے خزانوں میں ایک بڑا تابوت ملا۔ اس تابوت کو کھولا گیا تو دیکھا اس کے اندر ایک آدمی کا جسم تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہوں نے بھیجا سب کچھ، یہ کہ فلاں فلاں ملا ہے، یہ ایک تابوت ہے بہت بڑا، تو اس میں ایک کتاب بھی ہے۔ کتاب کو پڑھا گیا تو اس کتاب یعنی وہ کوئی خاص کوئی صحیفہ تھا اللہ کے نبی پر نازل ہونے والا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے پیغمبر گزرے، یہ ان کا جسم مبارک ہے، اور آج سے 350 سال پہلے ان لوگوں نے یہ جسم قبر انور سے نکال لیا تھا۔ جب بھی قحط سالی ہوتی، کوئی مسئلہ ہوتا تو یہ لوگ اللہ کے نبی کے اس جسم مبارک کو، حضرت دانیال علیہ السلام کے جسم کو سامنے رکھتے اور رکھ کر اللہ کے ہاں وسیلہ پیش کرتے، اس جسم کا وسیلہ پیش کرتے تو پروردگار ان کی دعا قبول کر کے قحط سالی کو دور فرما دیتا تھا۔ 300 سال پہلے، لیکن اس سے بھی کئی دور پہلے کا زمانہ تھا حضرت دانیال علیہ السلام کا۔ 300 سال پہلے انہوں نے قبر مبارک سے نکالا، جسم بالکل صحیح سلامت تھا، اور جس طرح کہ انسان زندہ انسان کا جسم ہوتا ہے خوبصورت، اسی طرح کا اللہ کے پیغمبر کا وہ بھی 300 سال پہلے قبر مبارک سے نکالا، لیکن اس سے بھی کئی 100 سال پہلے کا زمانہ گزرا تھا حضرت دانیال علیہ السلام کا۔ تو پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طریقے میں خاص جگہ پہ ان کی تدفین کرا دی تھی۔ تو انبیاء کا جسم فرمایا، تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ جب چلے جائیں گے جسم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، انبیاء کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے۔ مجال ہے کہ زمین کی تھوڑی سی مٹی بھی وفات ہونے کے بعد اللہ کے نبی جب قبر میں چلے جائیں، مجال ہے کہ کوئی مٹی اللہ کے نبی کے جسم کو چھوئے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا، فرمایا کہ جب میں قبر میں چلا جاؤں گا نا تب بھی تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سیاہ کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم خلوص محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتے ہو، میں تمہارا درود و سلام خود نبی سنتا ہوں، یہ الفاظ ہیں۔ تو ہم درود و سلام پڑھتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا عاشق لوگ کہ اگر ایک مرتبہ بھی سلام کا جواب دے دیا تو ہماری تو آخرت بن جائے گی نا۔ اللہ کے نبی ایک بار کہہ دیں کہ اے میرے امتی تجھ پر بھی سلامتی ہو، تو بتائیں کچھ رہے گا، کوئی گناہ باقی رہے گا نا؟ اپنا قبر بھی جنت بن جائے گی، آخرت بھی جنت بن جائے گی بندے کے لیے۔ ایک مرتبہ جب خاص طور پہ میری ذات کے اللہ کے نبی کہہ دیں، محبوب اے میرے پیارے امتی تجھ پر بھی سلامتی ہو، تو بات بن جائے گی۔ تو لہٰذا اکثر کوشش کیا کریں درود السلام پڑھنے کی۔ اللہ کی قیامت کا دن ہوگا تو حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، ایک آدمی ایسا ہوگا اس کے گناہ بڑھ جائیں گے، بڑا اداس ہوگا، پریشان ہوگا، رو رہا ہوگا، کیا کروں؟
اب تو جہنم کا فیصلہ ہوگا میرے لیے۔ اچانک اللہ کے محبوب تشریف لائیں گے، پوچھیں گے میرا امت کیوں اداس ہے، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نیکیاں کم ہو گئی، گناہ بڑھ گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب سے ایک پرچی نکالیں گے چھوٹی سی، اور اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ جو ہی رکھیں گے نیکیاں اس قدر بھاری ہوں گی کہ گناہوں کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جنت کو اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ امتی اس قدر خوش عرض کرے گا یا رسول اللہ فدا کا بھی وہ امی، یہ کیا چیز تھی، یہ پرچی کیا تھی، مجھے کچھ خبر نہیں، یہ بتا دیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے امتی، دراصل دنیا میں جو تو مجھ پر درود پڑھتا تھا نا، یہ وہ تیرا لکھا ہوا درود میرے پاس محفوظ تھا، آج قیامت کے دن وہ تیرے کام آ گیا ہے۔ تو جتنی حد تک ہو سکے ہم، وہ ایک صاحب ہے نا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی دن کے اتنا لمحات اور ذکر کرتا ہوں اور تھوڑا وقت یہ ہے آپ پر درود پڑھتا ہوں، کافی یا اور بڑھا دوں؟ فرمایا اس سے اور بڑھا دے تو اور بہتر ہے تیرے لیے۔ یا رسول اللہ آدھا وقت دن کا، فرمایا اس سے بھی بڑھا دے اور زیادہ بہتر ہے۔ حتیٰ کہ مکمل وقت اس نے درود پاک کے متعلق وقف کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس طرح کر لے گا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب درود پڑھیں گے نا ہم، تو ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہوگی۔ درود ایسا وظیفہ ہے جو کبھی رد ہونے والا نہیں ہے، اس طرف ہم ہمیشہ متوجہ رہیں، ہمیشہ اللہ کے نبی کی ذات پر درود پڑھتے رہیں۔ وہ مسلم کی روایت ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج کی رات جب میرا گزر ہو رہا تھا تو میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے ہوا۔ براق پر ہم سوار تھے تو بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اوپر سے ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے، وہ الفاظ تو صلات کے آتے ہیں، تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، بعض فرماتے ہیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا وہاں سے گزر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ میری ذات پر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ مبارک میں تھے تو میں جہاں سے بھی گزرتی ہر طرف سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں آتی، چرند و پرند، شجر و حجر، سمندر، پہاڑ اللہ کے نبی کی ذات پر اس وقت درود و سلام پڑھتے تھے جب اللہ کے نبی اپنی ماں کے بطن مبارک میں ہوتے تھے۔ یہ وظیفہ محض میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ وظیفہ کائنات کی ہر مخلوق کا، بے جان چیز بھی اللہ کے نبی پر درود پڑھتی ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ بہترین وظیفہ، اکثر ساتھی بزرگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی پر درود پڑھیں، ہمیشہ کے لیے لگاتار ایک وظیفہ بنا لیں، دنیا اور آخرت خوبصورت ہو جائے گی۔ تو اے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔